ہمیں چھوڑ کر کیوں چلا، ہمیں چھوڑ کر چلا، دیکھو رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم تمام کو ماہ رمضان مبارک کے 30ویں روزے کی سحری کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے آج کی اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہم تمام کو آج کا یہ روزہ تیری رضامندی حاصل کرتے ہوئے تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع میں رہتے ہوئے پابندی شرع کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں واضح ہے، ساری باتیں واضح ہیں۔ بس جو شخص رمضان المبارک کو پالے، اس میں روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ جتنی ان کی گنتی اس میں رہ جائے وہ اس گنتی کو دوسرے دنوں میں مکمل کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ بندوں پر آسانی چاہتا ہے اور بندوں پر سختی نہیں چاہتا، اور اللہ کی بڑائی بولو اس بات پر کہ اللہ نے جو کچھ ہدایت اس نے عطا فرمائی ہے، اور یہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق رمضان شریف جب تشریف لائیں تو اس کی شان یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، حدیث پاک میں جیسا آتا ہے۔ مختلف احادیث کے نچوڑ سے رمضان المبارک رب تبارک و تعالیٰ کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بندوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے، بندوں پر کرم فرماتا ہے،
آج وہ مہینہ ہم سے بس ایک ہی دن میں رخصت ہونے والا ہے۔ یہ رمضان بھر کی جو عبادات میں لذت، مزہ، جو کچھ تھا، آج کی آخری شب تھی رمضان مبارک کی، اب وہ ختم پہ ہے۔ رمضان مبارک میں ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، مختلف عبادتیں ہم نے کی، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن شریف کی تلاوت ہم نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہم پر ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم روزوں کے شمار کو پورا کرو، یعنی جتنے روزے کرنے تھے، رمضان کے چاند نظر آنے تھے 29 یا 30، الحمدللہ اس سال 30 ہوئے ہیں۔ 30 روزوں کی جب گنتی کو پوری کر لو تو تم اللہ کی بڑائی بولو، اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی اس پر رب تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر بولو، اور تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ چونکہ عید کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری تھی، عید کی نماز یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور شکر کی ادا کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، روزوں کے اہتمام کی توفیق بخشی، اور روزے رکھنے کی ہم تمام کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے عید کے دن رمضان جب ختم ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں جو کچھ رحمت، بخشش، مغفرت کے وعدے فرمائے وہ سارے مکمل ہوئے، اور ہم نے اس میں حتی المقدور عبادت کی کوشش کی، رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس خوشی میں ماہ رمضان مبارک کے ختم ہونے کے بعد 1 شوال المکرم کو نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ نماز عید شکر کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سال میں 2 دن خوشی منایا کرتے تھے اہل مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم 2 دن کیوں خوشی مناتی ہو؟ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت سے، یعنی پہلے سے ہی ہم لوگ یہ 2 دن خوشی کے منایا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں سے بہتر تمہیں 2 دن عطا کیے ہیں، بس تم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی خوشی منایا کرو۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں عیدیں یہ خوشی کے طور پر ہیں، اس میں خوشی منائی جاتی ہے۔ اب خوشی جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہوتا ایسا ہے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں وہی بہت زیادہ خوشی مناتے ہیں، اور عید کے چاند کی انہی کو گڑبڑ ہوا کرتی ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن، اس میں خوشی منائیں، نمازیں ادا کریں، چونکہ بہت سارے احباب نماز کے تعلق سے بہت پوچھ رہے ہیں۔ پچھلے دن بھی میں نے کچھ وضاحت کی تھی، لہٰذا آج بھی کچھ وضاحت کرنا میں مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ عید کی نماز جو ہے اس کے بھی کچھ شرائط ہیں، جو جمعہ کی شرائط نہیں، اس کی بھی شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے اذن عام اس کی ایک شرط ہے، یعنی عام اجازت کا ہونا، عام اجازت پائی جائے، یعنی جو ہے کسی کو آنے سے روک ٹوک نہ ہو، نماز میں پہنچنے سے کسی کو روک ٹوک نہ ہو۔ موجودہ حالات کی وجہ سے یہ چیز بہت سارے علاقوں میں دشوار ہے، بہت سارے علاقوں میں یہ چیز دشوار ہے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں ایسی صورتحال ہو، وہاں لوگ اپنے اپنے گھروں میں بطور چاشت کے 4 رکعت نماز ادا کر لیں، یا بطور شکرانہ کے 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ بطور شکرانہ کے 2 رکعت اگر آپ نماز پڑھ لیں گے، یا بطور شکرانہ کے جو ہے چاشت کی 4 رکعت اگر آپ نماز پڑھ لیں گے، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، مفید ہے۔
رہا عید کی نماز کا اہتمام، آپ جماعت کے ساتھ گھروں میں نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ گھروں میں ہر کسی کو پہنچ کر اذن عام کی شرط وہاں نہیں پائی جاتی۔ ایک بات اس کی ایک وضاحت ضروری بھی ہے کہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے نماز پڑھنا ہی چاہتے ہیں، پڑھنا ہی چاہتے ہیں، پڑھنا ہی چاہتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہو کہ جو ہے لوگ مصر ہوں اس بات پر کہ جو ہے ہم نماز پڑھیں گے، اس صورت میں لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ان کو ان کی عادت عبادت خدا کی طرف ان کی توجہ رہنے کے لیے جو ہے، اگر اس صورت میں اگر شکرانے کی ہی نماز 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو ویسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مکروہ رہے گا، لیکن مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ آپ جو ہے نماز ادا کر لیں، کیونکہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ فرداً نماز ادا کریں، یہ بہت بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے۔ تنہا آپ گھروں میں نمازیں ادا کر لیں، یہ بہت بہتر ہے، یہی طریقہ صحیح بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ ہاں اگر کہیں جو ہے نماز پڑھنے نہیں آتا ہے بعض لوگوں کو، تو اس صورت میں اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں اکٹھا ہو کر 2 رکعت شکر کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس میں آپ زیادہ پریشان نہ ہوئیے کہ جہاں جہاں سہولت ہو آپ نمازیں ادا کر لیں، جہاں سہولت ہو آپ کو آپ نماز ادا کر لیجئے۔ اگر عید کی نماز آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ جو ہے آپ اگر سہولت ہے آپ عید کی نماز بالکل پڑھیے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن رہا جس طرح جمعہ کے دن جو ہے اگر کسی کو جمعہ کی نماز نہیں ملی یا کہیں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو اس دن جو ہے ظہر کی نماز جس طرح باجماعت ادا نہیں کر سکتے، ظہر کی نماز جمعہ کے دن اگر جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تنہا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عید کے دن اگر عید کی نماز چھوٹ جائے تو آپ تنہا اب یہاں یہ جو ہے اس میں بہت سارے جو ہے شخص کے ہیں کہ جس طرح قیدی پر جو ہے اگر قیدی ایسا ہے کہ اسے اجازت نہیں ہے تو پھر جو ہے اس پر عید کی نماز ساقط ہے۔ اگر کوئی قیدی ہے، قیدی پر عید کی نماز ساقط ہے، وہ نہیں جا سکتا باہر، تو جو ہے اس پر عید کی نماز ساقط ہے، عید کی نماز نہ پڑھنے کا گناہ نہیں رہے گا اس پر، جمعہ کی نماز پڑھنے کا بھی گناہ نہیں رہے گا۔ آج جو ہے سارے کے سارے لوگ ایک قیدیوں سے ہی مماثلت ہم رکھتے ہیں، اس لیے جو ہے جس طرح قیدی پر عیدین کی نماز نہیں ہے، ایسا قیدی جس کو آنے کی اجازت نہ، اس پر جس طرح جمعہ کی نماز نہیں ہے، عیدین کی نماز نہیں ہے، اسی طرح جو ہے قریب لاک ڈاؤن کا بھی معاملہ ہے، اس لیے اس میں جمعہ و عیدین نہیں ہے۔ اگر کچھ حضرات مل کر چاشت کی نماز ہی اگر پڑھ لیں یا 2 رکعت شکرانے کی نماز ہی اگر پڑھ لیں تو اس صورت میں جو ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ جو ہے مکروہ رہے گا، ناپسندیدہ عمل رہے گا۔ جماعت کے ساتھ نفل نماز ادا کرنا مکروہ ہے، لیکن نہ پڑھنے سے اور یوں ہی رہنے سے بہتر ہے کہ اس طرح آپ نماز ادا کر لیں۔ تنہا اگر پڑھتے ہیں تو آپ عید کے دن بھی کراہیت والے عمل سے آپ بچ جائیں گے۔ تنہا اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہاں جو ہے جماعت کی صورت آپ بنا کر اگر پڑھ لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہاں جو ہے آپ جماعت کی صورت بنا کر جو ہے 2 رکعت نفل آپ ادا کر لیں، آپ کے لیے یہ مناسب ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض احباب نے عید کی چاشت کی نماز کا طریقہ، چاشت کی نماز وہی ہے کہ 2 رکعت چاشت کی نفل نماز اس طرح نیت کی میں 2 رکعت چاشت کی نفل نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح آپ نیت کریں۔ یہ نیت کر کے جس طرح نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طرح جو ہے یہ دوسری نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح 2 رکعت جو ہے چاشت کی نماز پڑھنا ہے۔ کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، الحمد شریف کے بعد کون سا بھی آپ ظہر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عید کی نماز جو ہے، عید کی نماز کا طریقہ آپ اکثر جگہ سنتے رہتے ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ نیت کریں، نیت کی میں نے نماز عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز
6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر آپ رکعت باندھ لیں۔ میں اذان کے بعد پھر 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو جاری رکھوں گا، 1-2 منٹ تک۔ الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت فيما وصفت۔ عید کی نماز جو ہے نیت کریں آپ سب سے پہلے۔ نیت کی میں نے نماز عید الفطر کی 2 رکعت واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، یا عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز نیت کی میں نے عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، آپ امام جیسے اللہ اکبر کہیں آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں، اور اس کے بعد جو ہے ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں۔ آپ پہلی مرتبہ باندھنا ہے، باندھ کر آپ ثنا پڑھیں گے۔ اس وقت ثنا پڑھنے کے بعد پھر دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، آپ کانوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں۔ آپ پھر تیسری مرتبہ ہوگی اللہ اکبر تکبیر، تو آپ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں۔ پھر چوتھی مرتبہ تکبیر ہوگی، پھر چوتھی مرتبہ کی تکبیر میں آپ کانوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور باندھ لیں۔ یعنی پہلی مرتبہ آپ باندھیں، اس کے بعد پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، اس کے بعد 2 مرتبہ اللہ اکبر جب کہیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ پھر جب تیسری مرتبہ یعنی رکعت کی چوتھی میں
جب ہوگی اللہ اکبر تو اس وقت جو ہے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا. پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے، ثنا پڑھنا ہے. دوسری مرتبہ اللہ اکبر جب کہیں گے کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے. تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے. چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے. یعنی پہلی مرتبہ باندھنا ہے، بیچ میں 2 مرتبہ چھوڑنا ہے، پھر جو ہے چوتھی مرتبہ باندھ لینا. اس طرح پھر سورہ فاتحہ ضمِ صورت ہوگی، رکوع، پھر اس کے بعد سجدہ، پھر اس کے بعد قیام. اس کے بعد دوسری رکعت میں جب کھڑے ہو جائیں گے الحمدللہ ضمِ صورت. ضمِ صورت کے بعد جو ہے پھر 4 مرتبہ تکبیر ہوگی، جن میں سے 3 مرتبہ زائد ہوں گی اور چوتھی جو ہے وہ رکوع کیے رہیں گے. یعنی اللہ اکبر جب کہیں گے پہلی مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. تیسری مرتبہ جب اللہ اکبر کہیں گے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. یہ 3 زائد تکبیریں ہوں گی. کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑنا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑنا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑنا ہے. چوتھی مرتبہ جب تکبیر ہوگی وہ تکبیر زائد نہیں، وہ رکوع میں جانے کی تکبیر ہے. اس واسطے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی وہاں ضرورت نہیں ہے. آپ کانوں تک بیر گئے ہاتھ اٹھائے، جس طرح رکوع میں جاتے ہیں آپ اسی طرح جو اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں. یعنی پہلی رکعت میں 2 مرتبہ آپ جو 4 مرتبہ تکبیر، پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے جو آپ رکعت باندھ لیے تھے، ثنا پڑے تھے آپ، وہ جو ہے اصل تکبیر ہے، نماز کی تکبیر ہے. اس کے بعد جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ جو ہوئی وہ زائد تکبیر ہے. 3 مرتبہ بھی جو ہے آپ کانوں 2 مرتبہ اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، چھوڑنا ہے. پھر جو ہے تیسری تکبیر جب ہوئی اللہ اکبر تو اس وقت کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے. اس حساب سے جو ہے نماز عید ادا کریں. اس میں جو ہے آپ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں کو آسانی ہے عید کی نماز ادا کرنے میں وہ لوگ نمازیں ادا کر لیں. جہاں جن مساجد میں یا جن جگہوں پر جو ہے عیدگاہوں میں یا جن مساجد میں نماز عید ادا کرنا دشوار ہے، وہاں لوگ اپنے اپنے گھروں میں 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کر لیں یا 4 رکعت چاشت کی نماز ادا کر لیں. اگر جو ہے نہیں آتا ہے تو اس وقت جو ہے آپ اس وقت، اگر بہت سارے احباب ایسے بھی ہیں کہ جو ہے انہیں بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہیں نماز پڑھنے میں، بہت سارے احباب کو آتا بھی نہیں، تو اس وقت جو ہے اگر ویسی صورتحال ہے جماعت بنا کے آپ نماز گھر میں ادا کر رہے ہیں نفل نماز، تو یہ جو ہے آپ کے یہ جو ہے چھوڑنے سے بہتر یہ آپ کر لیں، یہ بہت مناسب ہے. لیکن عید کی نماز جو ہے اذن عام نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ ہر گھر میں عید کی نماز قائم کر لینا یہ درست اور مناسب نہیں ہے. اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، اگر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. اگر ویسی کوئی چیز پھر سمجھ میں نہ آئے تو آپ جو ہے شام تک اگر آپ میسیجز وغیرہ اگر بھیجیں گے تو میں تب تک مجھے اطلاع دی جاتی ہے، میں جو ہے ان کا جواب آپ کو دینے کی ضرور کوشش کروں گا. آپ جو ہے میسیج وغیرہ جو بھی آپ لکھ کر ڈال دیں شام تک، جو ہے اگر مناسب ہے تو جو ہے جب بھی وہ موقع ملے مجھ سے اگر بتا دیا جائے تو میں جو ہے پھر جو ہے ان کے جوابات دینے کی وجہ سے یا جو جس طرح بھی آسانی ہو اس طرح جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان کی برکتیں رحمتیں عطا فرمائیں اور نماز عید پرسکون طور پر ادا کریں یا شکرانے کی نماز پرسکون طور پر ادا کرنے کے اللہ پاک ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہی اہل سنت المرکز الاسلامی چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو پریس کرے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کرے.